بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ جلدی میں تھے، چہرے پہ زردی تھی، بدن پہ لرزہ تھا، آنکھوں میں آنسو۔ وہ سمجھ گیا کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو کلیم اللہ سے مناجات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ کو وہ چاہنے والا تھا، حضرت موسیٰ کی اس کیفیت کو سمجھتا تھا، تو کہنے لگا اے نبی خدا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جب آپ اللہ سے راز و نیاز کے لیے جائیں، مناجات کے لیے جائیں، تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا کیجیے گا کہ وہ میرے اس بڑے گناہ پہ مجھے معاف کر، میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں۔ حضرت موسیٰ جب بارگاہ پروردگار میں آئے، کہا پروردگار تو میرے نطق کرنے سے پہلے، میرے لبوں کو حرکت دینے سے پہلے، میرے دل کے ہر ارادے سے واقف ہوتا ہے۔ پروردگار میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا، میں نے جو بھی سوال کیا تو نے پورا کیا۔ خدایا میں جب آ رہا تھا تو بنی اسرائیل کے فلاں شخص نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں التجا کروں کہ تو اس کے اس بڑے گناہ کو معاف کر دے جس میں وہ شرمندہ ہے۔ آواز یا موسیٰ اعفو عمن استغفرنی الا قاتل الحسین۔ موسیٰ جب بھی میرا کوئی بندہ شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں سوائے قاتل حسین کے۔ قال موسیٰ یا رب ومن الحسین قال له الذي مر ذکرہ علیک بجانب الطور قال یا رب ومن یقتل قال تقتل امت جده الباغیۃ الطاغیہ فی ارض کربلا وتنفر فرسه وتسئل وتقول فی سہیلها الظلیمۃ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیها فیبقى ملکا علی الرمال من غیر غسل ولا کفن وینہب رحلہ وتسبى نساؤه في البلدان ويقتل ناصره وتشهر رؤوسهم مع رأسه على أطراف الرماح يا موسى صغيرهم يميت بالعطش وكبيرهم جلده منكمش يستغيثون ولا ناصر لهم ويستجيرون ولا خافر لهم قال موسى يا رب ومن الحسين۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا پروردگار یہ حسین کون ہے جس کے قاتل کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا الذی مر ذکرہ علیک بجانب طور۔ موسیٰ جب تو طور پہ تھا تو تیرے ساتھ حسین کا تذکرہ ہوا تھا، یہ وہی حسین ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار اسے قتل کون کرے گا؟ فرمایا اسے اپنے ہی نانا کی امت قتل کرے گی، اور حسین کا ذوالجناح، حسین کا راہوار، حسین کا گھوڑا دوڑ رہا ہوگا، دوڑتے ہوئے سہیل کہتے ہیں گھوڑے کی آواز، تسہل و تقول فی سہیلہا، حسین کا گھوڑا اپنی آواز میں کہہ رہا ہوگا الظلیمۃ الظلیمہ، ظلم ہوا من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اس امت کی طرف سے جس نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ حسین کا گھوڑا دوڑتے ہوئے اس ظلم کا پرچار کر رہا ہوگا، اور موسیٰ وہی حسین یبقى ملکا علی الرمال من غیر غسل ولا کفن، بے گور و کفن کئی دن تک خاک کربلا پہ پڑا رہے گا، اور اس کے خاندان کی مستورات کو پابند رسم کر کے شہر در شہر پھرایا جائے گا۔ حسین کے سر کو اور حسین کے انصار کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے شہر در شہر پھرایا جائے گا۔ فرمایا یا موسیٰ صغیرہم یمیتہ العطش، موسیٰ جو ان کا چھوٹا بچہ ہوگا وہ شدت پیاس سے مر جائے گا، وَقَبِيرُهُمْ جِلْدُهُ مُنْكَمِشْ، اور جو ان کا بڑا ہوگا شدت پیاس سے اس کا چہرہ اور جلد مرجھا جائے گی۔ یا موسیٰ یستغیثون ولا ناصر لهم، وہ استغاثہ بلند کریں گے، مدد کے لیے بلائیں گے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَيَسْتَجِيرُونَ وَلَا خَافِرَ لَهُمْ، وہ پناہ تلاش کریں گے، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا یا موسیٰ وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ بَقَى عَلَيْهِ أَوْ أَبْكَى أَوْ تَبَاكَى حَرَّمْتُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ، موسیٰ جو بھی حسین کے غم میں روئے گا،
رلائے گا یا رونے کی شکل بنائے گا تو میں اس عبد پہ، اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہے بارگاہ حسین ابن علی سے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہو میرے مولا، وہ تمام عزادار جو عاشور کے لیے کربلا آنا چاہتے تھے لیکن نہ پہنچ سکے، قبل از عاشور، قبل از روز عاشور، مولا اپنے ان تمام عزاداروں کو کربلا آنے کی سعادت بخشے۔ کربلا کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں مولا دور فرمائیں، اور آپ جتنے عزادار دنیا کے جس کونے سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی جانب سے بارگاہ حسین ابن علی میں نائب زیارت ہوں۔ میرے مولا آپ کا سلام قبول فرمائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔